من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ساتھیوں، کہا جاتا ہے کہ الفاظ انسان کی نسلوں کی شناخت کرا دیتے ہیں، لہٰذا الفاظ کو بہت سوچ سمجھ کر دھیان سے غور کر کے ادا کرنا چاہیے۔ آج کل واٹس ایپ اسٹیٹس ایک خاص رواج چل پڑا ہے۔ پچھلے دنوں ایک لڑکی نے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر اپنی ایک دوست کو مینشن کرتے ہوئے بہت پیارے کلمات لکھے اس کے لیے، اور ساتھ میں اس کو تخاطب ایک گالی سے کیا۔ گالی ایک انتہائی ناپسندیدہ فعل، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بہت مذمت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے بد زبانی اور بد کلامی کو پسند نہیں فرماتے۔ میں نے اس لڑکی کو جوابی میسج کیا کہ تمہاری دوست بہت پیاری لڑکی ہوگی، تم یقیناً اس سے بہت محبت کرتی ہوگی، تو جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے قابل تکریم الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسرے بھی ان کی عزت کریں، انہیں گالی نہیں دیتے۔ میری دیورانی جب بہت غصے میں ہوتی ہے تو چبا چبا کر مجھے کہتی ہے، اے حسین خاتون، اور گو کہ یہ سفید جھوٹ ہے، لیکن میں اس پر مر مٹتی ہوں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ آپ کی تذلیل اور تحقیر ہو رہی ہے، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ باوجود یہ کہ کہنے والا انتہائی غصے میں ہے، لیکن وہ آپ کو عزت مکمل طور پر دے رہا ہے۔ اور لوگ آپ سے محبت کریں نہ کریں، لیکن اگر آپ کی عزت کرتے ہیں تو از خود آپ کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہیں۔ دو فرشتے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ ابن آدم کے منہ سے جو نکلتا ہے اسے محفوظ رکھنے والے اور اسے نہ چھوڑنے والے اور فوراً لکھ لینے والے فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ پاک نے ایک اور جگہ فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تم پر محافظ ہیں بزرگ فرشتے جو تمہارے فعل سے باخبر ہیں اور لکھنے والے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ انسان ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کہہ کر گزرتا ہے جسے وہ کوئی بہت بڑا اجر کا کلمہ نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنی رضامندی اس کے لیے قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں، اور کوئی برائی کا کلمہ یا ناراضگی اللہ تعالیٰ کا اس بے پرواہی سے کہہ کر گزرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اپنی ناراضگی اس پر اپنی ملاقات کے دن تک کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ حضرت امام بصری رحمہ اللہ اس آیت کی تلاوت کر کے فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تیرے لیے صحیفہ کھول دیا گیا اور بزرگ فرشتے تجھ پر مقرر کر دیے گئے ہیں، ایک تیرے دائیں دوسرا بائیں۔ دائیں طرف والا تو تیری نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے اور بائیں طرف والا برائیوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ اب تو جو چاہے عمل کی کمی کر، زیادتی کر، جب تو مرے گا تو یہ دفتر لپیٹ دیا جائے گا اور تیرے ساتھ تیری قبر میں رکھ دیا جائے گا، اور قیامت کے دن جب تو اپنی قبر سے اٹھے گا تو یہ تیرے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، ہر انسان کے اعمال کی تفصیل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دی ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے سامنے نامہ اعمال کی ایک کتاب پھینک دیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ پھر اس سے ہم کہیں گے کہ اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کو کافی ہے۔ پھر حسن رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ نے بڑا ہی عدل کیا جس نے خود تجھے ہی تیرا محاسب بنا دیا۔ ان تمام احادیث اور آیات کی روشنی میں
اگر ہم غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ آج کل جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، ایک رواج، ایک رسم چل پڑی ہے کہ بہت زیادہ شدید محبت کا اظہار جب ہمیں کرنا ہوتا ہے تو ہم بد زبانی کرتے ہیں، برے کلمات اختیار کرتے ہیں اور برے کلمات سے اپنے محبوب کو، اپنے پیاروں کو مخاطب کرتے ہیں۔ تو یہ جو نئی نسل میں بالخصوص یہ رواج چل پڑا ہے تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں تربیت اور تعلیم کی بہت زیادہ کمی واقع ہو گئی ہے، یا ہم اسلامی تعلیمات سے بہت دور چلے گئے ہیں اور ہم محبت اور اظہار محبت کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی کے بتائی ہوئی سنتوں کے بجائے اپنے رواج اختیار کرنا پسند کرتے ہیں۔ یقیناً جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا اس سے بہترین کوئی پیغام نہیں جو کوئی ہمیں دے سکے۔ تو ہمیں اس ماحول کو، اس طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنے محبوب کو، اپنے پیارے لوگوں کو اچھے الفاظ، قابل عزت، قابل تکریم الفاظ سے مخاطب کر کے ان کی عزت دوسروں کی نظر میں بھی بڑھائیں اور اپنی عزت بھی ان کی نظر میں بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔